اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک روایت میں بیان کیا گیا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ جو عقل ہے انسان کے جسم میں سب سے اوپر درجے پر اللہ نے سب سے اوپر درجے پر عقل کو ہی کیوں رکھا؟ دل کو بھی رکھ سکتا تھا، ناک کو بھی رکھ سکتا تھا، کان کو رکھ سکتا تھا، آنکھ کو رکھ سکتا تھا، سب سے اوپر اللہ ہاتھ کو بھی رکھ سکتا تھا، لیکن سب سے اوپر انسان کے جسم میں عقل کو اللہ نے کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا اور عقل سے کہا، عقل کو اپنی طرف بلایا، کہا کہ عقل میرے قریب آ، عقل اللہ کے قریب آئی. رب نے کہا کہ عقل پیچھے چلی جا، عقل پیچھے چلی گئی. اللہ نے پوچھا من انا و من انتا، کہ عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل بہت ہی عاجزی سے سر جھکا کر کہنے لگی کہ مولا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. جب عقل نے سر جھکایا، عاجزی کی، اللہ کو اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا اے عقل تو میرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر تو نے کہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. آج میں تجھے اپنی مخلوق میں، انسان میں سب سے اونچے درجے پر تجھے رکھتا ہوں. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اللہ کو انکساری بہت پسند ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ عقل کی عاجزی کو دیکھ کر انسان کے جسم میں سب سے اونچا درجہ عقل کو عطا فرمایا. پھر اللہ نے نفس کو پیدا کیا. جب نفس کو اللہ نے پیدا کیا تو نفس سے کہا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس کے اندر فخر اور غرور آیا. تکبر میں اس نے کہا، جب رب نے پوچھا من انا و من انتا، تو نفس کہنے لگا انا انا و انتا انتا. اس نے کہا کہ میں ہوں، تو ہے. اللہ کو اس کا جواب اتنا ناپسند آیا کہ رب نے دیکھا کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے، یہ کیا اس کے اندر فخر و غرور تکبر ہے؟ تو اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ رب نے 100 سال جہنم کی آگ میں اس کو جلایا. 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں نفس کو جلایا. 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو نکالا اور نکال کر رب نے اس سے پوچھا کہ اب بتا من انا و من انتا، کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس کا جواب آیا پھر اس کے بعد انا انا و انتا انتا، کہ میں ہوں تو ہے. 100 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد بھی نہ نفس کا غرور کم ہوا، نہ فخر کم ہوا، نہ تکبر کم ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو سزا کے لیے کہا آج سے 100 سال تجھے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. رب نے نفس کو 100 سال بھوکا رہنے کا حکم دیا، 100 سال پیاسا رہنے کا حکم دیا. جب 100 سال بھوک اور پیاس کے گزر گئے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو بلایا. اب پوچھا بتا میں کون ہوں تو کون ہے؟ اب 100 سال کی بھوک اور پیاس کے بعد نفس جھک گیا، کہا کہ مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو رب نے کہا کہ اے میرے بندوں، اگر تمہیں اپنا نفس جھکانا ہے، نفس کے تکبر کو توڑنا ہے، نفس کے فخر کو توڑنا ہے، اس کی خواہش کو توڑنا ہے، تمہیں بھوکا رہنا ہوگا، تمہیں پیاسا رہنا ہوگا. تمہاری بھوک اور پیاس تمہاری نفسانی خواہشات کو مٹا دیتی ہیں. صحابہ کرام میں کئی سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات المصابیح میں حدیث پاک نقل کی گئی. عثمان بن مظعون حضور کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا مجھے بتائے کہ جس سے میری نگاہیں گناہوں سے محفوظ رہ جائے، میرا جسم گناہوں سے محفوظ رہ جائے اور میں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہ جاؤں. حضور نے فرمایا نکاح کر لو. انہوں نے کہا نکاح تو کر لوں گا لیکن مجھ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بیوی کے خرچ کو برداشت کر سکوں. حضور نے فرمایا جاؤ روزے رکھنا شروع کرو. روزہ تمہاری خواہشات نفسانی کو توڑے گا، تمہارے دل میں کبھی خواہشات نفسانی پیدا نہیں ہوں گے. روزہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ دیکھیں جیسی بندہ افطار کر لے، افطار کرنے کے بعد بھی اگر کہے کہ یہ فلاں فلاں چیز کھاؤ، لیکن وہ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی. افطار کے بعد بھی بندے میں نہ کسی لذت والی غذا کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی آرزو ہوتی ہے، نہ کوئی تمنا ہوتی ہے، بس وہ خاموش سکون سے بیٹھ جاتا ہے. نہ اس کو لباس کی آرزو، نہ اس کو کہیں گھومنے کی خواہش، نہ پھرنے کی خواہش. جو بندہ 30 دن تک ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اس کے دل سے ہر قسم کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے.
اور اللہ نے اسی خواہشوں کو توڑنے کے لیے ہمیں روزے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ تقوی، پرہیزگاری جو اولیاء میں ہوتی ہے، اولیاء بنتے کیسے ہیں، ولی کیسے بنتے ہیں، وہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں وہ مقام ملتا کیسے ہے، ان کی سب سے پہلی ولایت کی پہلی سیڑھی روزے کی پابندی سے ہوتی ہے۔ روزے سے جب پہلی سیڑھی آتی ہے، یہاں سے نفس کو توڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے دوست بنتے ہیں۔